پاکستان کا مطلب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين المكين الرؤوف الرحيم وفي مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمیع جمال محمد حیدر بہار باب فصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ادارہ نور الاسلام تحفیظ القرآن اڈا سلطان پر میری مراد میرے طریقت رہبر شریعت محمد فرزند علی شاہ ہاشم زید مجدہ زید شرفہ اور جملہ ادارہ حضرت اسٹاف اور طلباء کرام اور اس محفل میں تشریف لانے والے گرامی قدر مہمان حضرات سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سبھی کا نام لوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح ان سب حضرات کو اور مجھے اور آپ کو وطن عزیز کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ جب تک جلے نہ دیں شہیدوں کے لہو سے سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اے مسرت اسرار کی رون اور ارباب محفل، دنیا کا ہر ایک ذرہ اس امر کا گواہ ہے کہ شہادت اور قربانی کے بغیر، محنت اور لگن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور اگرچہ وہ حیات فانی ہو یا ابدی، ہر دو حیات ایثار کی مرہون ہے۔ فرض ہم لوگ ایک تن آور درخت کو کاٹتے ہیں اور وہ اس طرح کو کاٹتے ہیں جس کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے، جس سے ہم کافی مستفید ہوتے رہتے ہیں، پھر ضرورت کی بنا پر اس کو کاٹتے ہیں تو اس کی ٹھنڈی اور پیاری چھاؤں سے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کی ٹھنڈی اور پیاری چھاؤں سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی چھاؤں سے تو محروم ہو گئے، لیکن وہ درخت کہ جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ زبان حال سے کہتا ہے اے میرے مالک، یہ میرا کٹنا بیکار، میرا یہ کٹنا عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ میں تو ڈوبنے والوں کے لیے کشتی، میں تو
ڈوبنے والوں کے لیے کشتی بنوں گا اور گھروں کی حفاظت کے لیے دروازے اور کھڑکیاں بنوں گا اور آرام و راحت کے لیے کبھی میز کبھی کرسی کبھی ممبر بنوں گا. میری موت قوم کی حیات. اگرچہ بازار وہ درخت کٹ گیا بات ختم ہو گئی اس کی بظاہر موت آ گئی لیکن اس سے قوم کو ایک نئی زندگی اس نے بخش دی. فار ایگزامپل ایک کسان ہے ہمارے سوسائٹی کی بات. ایک کسان ہے وہ ایک دانہ کو مٹی میں کیچڑ میں دباتا ہے پھر وہ دانہ جس کو دبایا جا رہا ہے وہ زبانی حال سے کہتا ہے اے میرے مالک یہ بڑا مٹی میں ملنا بے فائدہ ہے. آج میں تیرے ہاتھوں مٹی میں اس لیے مل رہا ہوں تاکہ تیرے گھر کو دان کروں اور تیرے ہاتھوں مٹی میں اس لیے مل رہا ہوں کہ میرا یہ مٹی میں ملنا مجھے گل و گلزار کا حسین زیور پہنا دے اور تجھے بھی خوشحال بنا دے اس طریقے سے کہ تو پنڈال میں سینا اونچا کر کے بیٹھے فخر سے سر بلند کرے. اب اس دانے کی حیات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی لیکن اس دانے سے اگنے والی پیداوار نے معلوم نہیں کتنی قوم کو حیات بخشی. عزیزان عظیم محتشم ایک وہ کڑیل نوجوان جو دل میں شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہے اس کی پرورش کے لیے پوری قوم کا سرمایہ صرف ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی آب و دانہ کا انتظام کر رہا ہے کوئی اسے عسکری تربیت دے رہا ہے تو کوئی اس کے لیے لباس تیار کر رہا ہے اور چاہے وہ دھرتی جنگ کا ٹیکس ہو دھرتی لہیا کا ٹیکس ہو لاہور کا ٹیکس ہو فیصلہ آباد کا ٹیکس ہو الگ پاکستان کے کسی بھی صوبے کا موضع کا ضلع کا ٹیکس ہو وہ سبھی اس فوجی اس نوجوان جو کہ دل میں شہادت کی تمنا لیے ہوئے اس پر خرچ ہوتا ہے. اب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اب یہ کیا ضرورت ہے اس سمجھ اتنا سب کچھ اس ایک نوجوان پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ قوم جانتی ہے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا دین ہماری دنیا ہمارا وطن ہماری ملت ہماری قوم ہماری زندگی ہماری موت ہماری سوسائٹی ہمارا لائف سٹائل سب کچھ اسی نوجوان پہ وابستہ ہے. اگر یہ اس فانی زندگی میں زندہ رہے تو پھر بھی ہمارے لیے حیات افروز ہے اور اگر ہمارے لیے یہ جان دے دے پھر بھی ہمارے لیے حیات افروز ہے. انہی کے لہو سے دنیا میں اجالا ہے محمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہی سے بولنے والا ہے. عزیزان عظیم محتشم مسرت سارت کی رونق ارباب محفل اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا نامدار مدن میں تاجدار حمیم میں بے کساں سجدو سربراہ ختم رسول مولا کل فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات آپ نے لفظ شہادت اور شہید کو اس کے تصور کو اس لفظ کے جذبہ کردار کو
بخشا ہے کہ آج ہندو بھی جو مر جائیں مٹی میں مل جائیں ان کو شہید کہہ رہے ہیں. اتنا پیارا اور عظیم تقدس بخشا ہے. حالانکہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق شہادت کی حقیقت کو تسلیم کرے اور پھر شہیدوں سے کہتے ہیں. لیکن الفاظ میں تقدس اتنا ہے کہ آج ہندو بھی اپنے مٹی میں ملنے والے ماسل جہنم ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں. اب اس کی دوسری سائڈ ہے. ارباب نفل سٹیج کی زینت میں سبھی حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جواب ہر بندہ دے گا کہ وہ شہید جو شہدائے پاکستان میں شامل ہے اور وہ شہید جو کہ 1965 کی جنگ میں لڑتا رہا ہے اس قوم کے لیے، وہ کس لیے؟ اس نے جام شہادت کس کے لیے نوش کیا ہے؟ جواب چاہیے. ملک و ملت کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اس ملک و ملت پر جان قربان کرنے کی وجہ سے ملک تو ہم کو مل گیا، ہمارے گھر بھی اپنے ہو گئے، عبادت خانے بھی اپنے ہو گئے، لیکن وہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب اس پر کون برقرار ہے؟ وہ دستور ریاست محمد رسول اللہ پہ کون برقرار رہا ہے؟ وہ پاکستان کا آئین ختم نبوت اس پر کون برقرار رہا ہے؟ آج وہ مقاصد کے جن کے لیے ملک بنایا گیا تھا، وہ آئین کے جن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو مسلموں پر بٹھایا گیا تھا، کیا فیصلہ اس کے مطابق ہو رہا ہے؟ سوائے وہ فضا اور علماء کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کون کھڑا ہے؟ بس گھر اپنے ہو گئے، کوئی ووٹ لینے کے لیے آیا، اس کو جی کہہ دیا وہ نالی بنوا دے، کھمبا لگوا دے. ہم سب ذمہ دار ہیں، اس بات میں ہم سب شامل ہیں. امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور آج کل کے دور میں بیعت کا متبادل ووٹ آیا ہے، اس لیے بیعت نہیں کی کیونکہ وہ شریعت کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے یزیدی کی بیعت نہ کرنا. اب میں عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں بیعت کا متبادل ووٹ آ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ بیعت کس کی کر رہے ہیں؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ وہ نوجوان کے دنوں میں پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربانی کی، خدا را ان کے جانیں قربان کرنے کے مقاصد پر اترے. وہ دستور، وہ تحفظ ناموس رسالت جس کے لیے انہوں نے جان قربان کی، آج آپ بھی اپنا وقت قربان کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے اس مقاصد پر پورا اترنے اور شہداء پاکستان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.